الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیۃ والثناء کی نعلین پاک کے تصدق میں آج ہم یوم عاشور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے سیدنا امام عالی مقام، امام الشہداء، سید الشہداء، شہید کرب و بلا، شہزادہ گلگوں قبا، جگر گوشائے سیدۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کی یاد میں آج ہم حاضری پیش کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہماری یہ حاضری پنجتن پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدۃ نساء العالمین اور آپ کے شہزادوں کی بارگاہ بے کس پناہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خانوادے کے لیے اپنے محبوب کو جو حکم فرمایا، اس حکم کا ایک حصہ قرآن کا تلاوت کرتے ہیں، اور آج کے موضوع کے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں توفیق مانگتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام سے ہمیں فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ فرمایا اے محبوب، آپ فرما دیجئے اپنے ان غلاموں کو، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے تبلیغ کی ہے، تمہیں ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے، جو میں نے تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے جنت کی طرف لایا ہوں، میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ فرمایا اس پر اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، کچھ صلہ تو نہیں مانگتا، لیکن صرف یہ الا المودۃ فی القربا، فرمایا کہ میری مودت، میری قرابت سے مودت اختیار کرنا، میری اہل بیت اطہار سے محبت اختیار کرنا، وہ تبلیغ جس کا صلہ نہ مانگنے کا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ تبلیغ بھی کوئی آسان تبلیغ نہیں تھی۔ آج ہم تبلیغ کر رہے ہیں، آرام دہ اور سکون دہ ہمیں جگہ نصیب ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر جاتے ہیں تو ممبر و محراب تک پہنچنے تک علماء کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کس لحاظ سے، محبتوں سے، چاہتوں سے استقبال کیا جاتا ہے، لیکن وہ تبلیغ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دیکھیے کہ جس تبلیغ کو پہنچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، کبھی گھر میں دعوت دیتے ہیں، کبھی وہ اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کیا کیا تکالیف، مصائب و آلام سے گزر کر
میرے آقا اپنے غلاموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کٹھن مرحلے میں سے گزرے ہیں، یہ پیغام پہنچانا کتنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کے لیے جاتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، آپ اس وقت تک کھڑے رہتے، انتظار کرتے کہ کب یہ اپنے کانوں سے تھک کر انگلیاں نکالیں تو میں اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کی خاطر، اس تبلیغ کے تسلسل کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ گھر میں کیسے بھی حالات آئے، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، مصائب و آلام آئے، فاقہ کشیاں آئیں، آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ہوں، آپ کی ازواج مطہرات ہوں، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن اس تسلسل تبلیغ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئی، کبھی رکی نہیں ہے۔ یہ وہ تبلیغ تھی جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلہ نہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کیسی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے سوال کیا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی سوال کیا ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ کبھی احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ فرمایا کہ احد سے بڑھ کر بھی سخت دن آیا ہے، وہ طائف کا دن تھا۔ طائف کی وادی میں جب فرمایا کہ میں تبلیغ دین کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے گیا تو وہاں کے 3 سرداروں کو میں نے پیغام حق سنایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش، بدماش قسم کے، لوفر قسم کے نوجوانوں کو پتھر دے کے میرے پیچھے لگا دیا۔ ذرا سوچئے کہ اس غمخوار آقا کی کیفیات کیا ہوں گی۔ فرمایا کہ مجھے میرے پاؤں میں پتھر مارتے، لہو لہان کر دیا، میرے نالائن مبارک جو ہیں فرمایا وہ خون سے بھر گئے۔ کرب کی شدت سے، درد کی شدت سے جب میں بیٹھ جاتا تو 2 نوجوان آتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے۔ بڑا سخت دن تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، لیکن اصرار بڑھتا گیا بد دعا کا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ساتھ ملا دیں، ملا دوں تو ان کے چیخوں پکار کرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دوں۔ فرمایا نہیں، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ تبلیغ دین کا صلہ نہ مانگنے کا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ پھر جب ساتھیوں نے بار بار عرض کی تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، اللہم اہد قومی، اے اللہ یہ بے عقل ہیں، میری قوم کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے۔ ہماری خاطر، اس امت کی خاطر طائف کی وادی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے۔ احد کے میدان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس تبلیغ دین پر صلہ نہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسا؟ فرمایا کہ نہیں صلہ مانگتا، ہاں میری قرابت سے محبت کرنا، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انا تارکن فیکم الثقلین، تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی بھاری چیزیں؟ ارے جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھاری فرما رہے ہیں، وہ کون سی بھاری چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسری اپنی اطرت، اپنی اہل بیت۔
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار، اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں جوڑا؟ پھر ساتھ فرمایا ثقلین، بھاری چیزیں. فرمایا کہ قرآن تھیوری ہے، اس کے لیے تمہیں پریکٹیکل کی ضرورت ہوگی، اور میری اہل بیت اطہار کو دیکھتے چلے جاؤ، قرآن کا پریکٹیکل تمہیں ملتا چلا جائے گا. قرآن کی عملی صورت دیکھنی ہے تو میری اہل بیت اطہار کی صورت میں دیکھ لینا. قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھتے چلے جانا اور اہل بیت اطہار کو دیکھتے چلے جانا. جس طرح وہ کرتے چلے جائیں تمہیں لن تدلو، تم اس سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی لن تدلو، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے. یہ اس لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے. آج ہم میں سے کیا کیا کچھ حالت ہم نے کر لی اپنی. کسی نے اہل بیت اطہار کا دامن تھاما تو قرآن چھوڑ دیا، اور کسی نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو اہل بیت اطہار کا بغض لیے دل میں پھرتے ہیں. جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، میرے ناظرین، میرے حاضرین، اے سننے والوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اہل بیت کی محبت بھی عطا کی، مودت بھی عطا کی، اور قرآن کا ساتھ بھی عطا کیا. جب تک ان دونوں کو ساتھ جوڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن پکڑے رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت اطہار کون ہے؟ سرکار کے شہزادگان کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کا ایک پیارا سا وہ واقعہ، وہ پیاری سی داستان کہ کسی حاجت کے لیے رات کے پہر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کا دستور تھا، صحابہ کا وتیرہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ مبارک پہ جاتے تو دستک نہیں دیا کرتے تھے، بس سرکار کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے کہ سرکار خود ہی تشریف لائیں. کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتی، دستک کی ضرورت بھی پڑتی تو کس طرح دستک دیتے؟ یہ انگلیوں کے ناخن اور پوروں کے ساتھ آہستہ سے دستک دیتے. ادب کا عالم یہ تھا، آپ کی تعظیم کا عالم، توقیر کا عالم یہ تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے محبوب صحابی ہیں، کتنے محبوب صحابی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بچپن میں ناک کی رینٹ رطوبت نکلتی تو میرے آقا اپنے دست مبارک سے خود صاف کر دیا کرتے. فرماتے ہیں کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا، یہ بیٹی ہوتی تو اس کو زیور پہناتا. اتنی محبت تھی. وہ اسامہ بن زید آپ کے کاشانہ اقدس پہ ہلکی سی دستک دی، انگلی کے پوروں سے میرے آقا تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت پوچھی، آپ نے حاجت پوری کر دی. تو حضرت اسامہ فرماتے کہ میرے آقا نے کمبلی مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ابھار ہے. میں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ اب کی چادر مبارک میں کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کی بجائے فکاشفا، آپ نے چادر کو کھولا تو ایک پہلو میں حسن اور ایک پہلو میں حسین، امام حسن و حسین سرکار کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. اور میرے آقا نے اس وقت فرمایا، اے اسامہ یاد رکھو یہ میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. انداز ذرا دیکھیے، غور کیجئے. دنیا کے اندر بہت سے نواسے ہیں، بہت سے نانے ہیں، ننیال بھی ہوتے ہیں، نواسے بھی ہوتے ہیں، نواسیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت ہے، کسی کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے نواسے سے محبت کرے؟ ایک فطرتی تقاضا ہے.
نواسے سے محبت کرے اور پھر مولا سے کہے کہ تو بھی ان سے محبت کر؟ نہیں نہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ جو شخص ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، تاجدار انبیاء محبوب کبریا علی تحیت و ثنا نے فرمایا کہ مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ محبت کا عالم تھا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، تبلیغ دین کا، تمہیں ہدایت دینے کا، تمہیں گھٹا ٹوپ جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ فرمایا صرف میرے اہل بیت اطہار سے، فرمایا کہ تم محبت کرنا، مودت کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے مودت کا حکم دیا۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب تبلیغ دین پر کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر نہیں مانگا، تو پھر کیا یہ اجر نہیں بن جائے گا؟ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، آپ کے شہزادوں سے، آپ کی شہزادیوں سے، آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمۃ الزہرا سے جو ادب کا، محبت کا جو تعلق ہے، کیا یہ صلہ نہیں بن جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت، سرکار کی قرابت سے جو مودت ہے، فرمایا اس کا فائدہ، اس کی ضرورت اہل بیت اطہار کو نہیں، تاجدار کائنات کو نہیں، بلکہ اس کا فائدہ اور اس کی ضرورت تمہیں ہے، یعنی امت کو ہے۔ فرمایا تمہاری ضرورت کی خاطر تم اہل بیت سے جڑے رہو گے، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ تم اہل بیت اطہار سے جڑے رہو گے، جہنم سے آزادی پا جاؤ گے۔ تم میری اہل بیت اطہار کے دامن سے برستا رہو گے تو فرمایا تمہارا ایمان سلامت قیامت تک جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار سے جڑے رہو۔ اسی لیے تاکید فرمائی، انا اذکرکم، بار بار فرمایا کہ تمہیں میں اہل بیت اطہار کے بارے میں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں کہ میری اہل بیت اطہار کا خیال رکھنا، اہل بیت اطہار کا خیال رکھنا۔ کون اہل بیت اطہار؟ کون شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خانوادہ نبوت و رسالت؟ ذرا سوچئے تو صحیح، میرے آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں جاتے جاتے آپ کی سواری مبارک تھوڑی سی قریب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری بھی قریب جا رہی ہے۔ آپ کے کجاوے سے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ پانی، آپ نے صحابہ سے پوچھا پانی کسی کے پاس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو سیدہ فاطمہ کی سواری سلام اللہ علیہا کے قریب کیا اور اپنے شہزادے کو پکڑ لیا، پکڑ کے اپنی زبان آپ کے منہ میں رکھ دی۔ کچھ دیر تک شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ زبان کو چوستے رہے، یہ زبان کو چسایا گیا، کندھوں پہ سواری کی گئی، اپنے سجدوں کو طول دیا گیا۔ ذرا سوچئے، یہ سارا عمل جو کچھ ہوتا رہا، نبوت و رسالت کا خطبہ ہو رہا ہے، منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ہے، ادھر سے سیدنا امام حسین تشریف لاتے ہیں، بچپن کا عالم ہے، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے آپ آ رہے ہیں، میرے آقا خطبہ چھوڑ کے اپنے شہزادے کو پکڑ رہے ہیں۔ ذرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کر رہے تھے؟ محض نواسے کی محبت تھی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ میرے محبوب کا عمل
اپنا عمل نہیں، وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ ارے محبوب کے عمل کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی کے اندر چند کینکریاں لیں، مٹی لی، خاک لی، کافروں کی طرف پھینک دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا وہ تو مولا نے، وہ تو اللہ رب العزت نے پھینکی۔ میرے آقا بیعت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جب اے محبوب آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ آپ سے نہیں بیعت کر رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کسی سنا میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، ہاتھ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ ارے آقا کی بیعت کو مولا اپنی بیعت فرمائے، آقا کے پھینکنے کو مولا اپنا پھینکنا فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت کی۔ جس نے میرے رسول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے محبوب کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے محبوب کی رضا، اللہ کی رضا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان، آپ کا فعل، اللہ کا فعل۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کچھ شہزادہ حسین کے ساتھ، امام علی مقام کے ساتھ جو کچھ میرے آقا محبتیں، لاڈ اور پیار کرتے رہے، زبان چساتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے، اپنے کندھوں پہ سواری کرواتے رہے، کبھی چار اپنے ہاتھوں کو بھی زمین پہ چار پائے بن کر اور اپنے گھٹنے بھی زمین پہ لگا کے اپنے محبوب شہزادوں کو سواری کرواتے رہے اور اپنے صحن کے اندر گھومتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر بھی ذرا دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے کی گلیوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کو، جب امام علی مقام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلی میں نکلتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اے حسین تجھے مبارک ہو، اے لخت جگر مصطفیٰ تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر تو سواری کی بات کرتا ہے، مجھے مبارک دے کہ میرا سوار کتنا اعلیٰ ہے، میرا سوار کتنا پیارا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، زندگی بھر کا معمول تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوچئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا سا امام علی مقام کا رونا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزرے، اپنے گھر سے حجرہ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلے جو مدینہ منورہ میں گئے ہیں۔ ارے مدینے کا یہ جو یہاں کا جو آپ نے جنہوں نے بھی ریاض الجنہ کا منظر دیکھا ہے تو ذرا غور کیجئے، تو کیا محبت بھرا منظر ہے۔ اللہ رب العزت میرے سارے سننے والوں کو، میرے ساتھ جتنے بھی علم القرآن کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اسی مدینے میں آپ کو بھی کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا، سرکار کے گنبد کا دیدار، ریاض الجنہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین 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 ثم آمین۔ یہ منظر میرے آقا کاشانہ نبوت سے، کاشانہ ام المومنین سے باہر تشریف لاتے ہیں، بالکل ساتھ ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاشانہ مبارک ہے، اندر سے آواز رونے کی آتی،
آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، امام علی مقام کو آپ نے پکڑا، اٹھایا، اپنی پیاری لخت جگر کو فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے ان شہزادوں کو رلایا نہ کر، ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ ارے ماں کے گھر کے اندر جس بچے کا رونا، جس شہزادے کا رونا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، کربلا کے میدان میں جن کے شہزادوں کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، مظلومیت کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، میرے آقا کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، پھر بھی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو یہ سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور نہ نبی کا حیا نہ خدا کا خوف جن کو رہا، ان کو اٹھا کے جنتی بناتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ بعض اوقات تو ان کے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایمان سلامتی تب ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھ میں ہو، اور اس ظالم بدبخت لعین پلید یزید کے بارے میں جو لوگ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے ان کرتوتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ نہ صرف مارکہ کربلا بپا کیا، نہ صرف آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کو رلایا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو دکھ دیا، ان کی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، نہ صرف ان کو در در پہ رلایا بلکہ مدینۃ المنورہ پر جب چڑھائی کی، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب کا پامال کیا، خچر باندھے گئے، میرے آقا کی مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، کعبہ کو جلایا، کعبہ کے غلاف کو جلایا، اور اسی جلانے کے دوران اس بدبخت کی موت واقع ہوئی، اس کو جنتی بناتے پھرتے ہیں۔ اور ادھر میرے آقا کے شہزادوں کے ساتھ وہ شہزادے جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اذیت ہوتی ہے، کیا آقا کو میدان کربلا میں اذیت نہیں پہنچی؟ اپنے شہزادوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں خود بنفس نفیس موجود تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کے وقت میری آنکھ لگی، تو آنکھ لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، آپ کے زلف نازنین پر غبار تھا اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ غبار کیسا، یہ حالت کیسی؟ فرمایا آج میں اپنے شہزادے کے مقتل سے آ رہا ہوں، مشہد سے آ رہا ہوں جہاں پہ میرا شہزادہ شہید کر دیا گیا، آج ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ ہیں جن کو سرکار نے ایک جبریل امین نے لا کر مٹی دی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گئے۔ تو آپ اچانک اٹھیں، اٹھ کر دیکھتی ہیں تو وہ مٹی کمرے میں لا کر دیکھی تو وہ مٹی خون ہو چکی تھی۔ اور ادھر مکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آ کر، یہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے آج آقا کی شفاعت کی امید رکھیں، قیامت کے دن آقا کی شفاعت کی امید رکھیں گے اور جنت کی امید رکھتے ہیں، وہ تو بدبخت ایمان بھی اس کو نصیب نہیں ہوا، توبہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، اس کو ہم جنتی بناتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیوں ڈرایا، اتنا کیوں نصیحت کی کہ میری اہل بیت اطہار کے متعلق، میرے شہزادوں کے متعلق، میرے اس خانوادے کے متعلق تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں
اللہ کا خوف رکھنا، ان کے ساتھ مودت محبت اختیار کرنا، ان کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، یہ صحابہ کو یہ سارا کچھ جو دکھایا جا رہا تھا یہ اللہ کے حکم سے دکھایا جا رہا تھا، اللہ کے حکم سے دکھایا جا رہا تھا۔ آئیے آج اس مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں آج اس یوم عاشور میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرما، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے، ہمیں قرآن سے بھی وابستگی عطا کر اور اہل بیت اطہار سے بھی وابستگی عطا کر، مضبوط دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہو اور قرآن بھی ہاتھ میں ہو، تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق قیامت تک کبھی ہم لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم کبھی اہل بیت اطہار کی طرف تو جھک جائیں، ان کا پرچار تو کریں، ان کی محبت کا پرچار تو کریں، قرآن کو چھوڑ دیں یا قرآن کو پکڑ کے اہل بیت اطہار کی محبت کو چھوڑ دیں، تو پھر ذرا خود ہی سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے شہزادے کہ یہ اتنی تربیت، اتنی محبت، کندھوں پہ سواری، زبان کو چسانا، سجدوں کو طول دینا، یہ اتنی محبتیں کیوں؟ یہ ساری تربیت کی جا رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ پہلے فرما دیا تھا کہ جبریل نے آ کے بتایا میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائے گا، میرے اس بیٹے پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام دیے، یا رسول اللہ یہ جن شہزادوں کو آپ گود میں لیے بیٹھے ہیں ان کو آپ کے بعد آپ کے کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے، ان کے گلے کاٹ دیے جائیں گے، ان پر ظلم و ستم ہوگا، یہ سب کچھ فرما دیا گیا۔ اسی لیے تربیت کی جا رہی تھی، تربیت کی جا رہی تھی۔ اتنی تربیت کیوں کی گئی؟ پتہ تھا، معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں جو جو ظلم ڈھائے جائیں گے، استقامت کا پہاڑ بنایا جا رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام کی پیاری اماں جان، ان کی روح پکار پکار کے کربلا کے میدان میں کہہ رہی تھی بیٹا حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، آج صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ ادھر بابا علی پکار رہے تھے میرے خون کی لاج رکھ لینا، ادھر سیدنا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پکار رہی تھی اے حسین میری زبان کو چسانے کا، میری زبان چوسنے کا، میرے کندھوں پہ سواری کرنے کا، میری پشت پر سوار ہونے کا، اور منبر میں بیٹھ کر میری گود میں بیٹھ جانے کا، میری اس لاڈ کا، پیار کا، میری تربیت کا خیال رکھنا، لاج رکھ لینا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری تربیت فرما رہے تھے، اور پھر حسین نے کیسی لاج رکھی، ایسی لاج رکھی۔ ارے استقامت کا وہ پہاڑ آج اگر اتنے دکھ، اتنے ظلم و ستم کو ہمالیہ پر اگر ڈھا دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ ایسا کوہ استقامت تھا، لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 71 لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، معصوم علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ لائے، جوان علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے، 71 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور اس مرد کلندر کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لرزہ نہیں ہے۔ استقامت کا پہاڑ ہے، صبر کا پہاڑ ہے، کربلا کا میدان بھی یہی ہے۔ رضا برضا الہی، راضی برضا الہی۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ جب حق کی خاطر ڈٹنا آ جائے، امام علی مقام کے ساتھ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں، امام نے شہادت اس لیے پیش نہیں کی تھی، اپنا خان وعدہ اس لیے نہیں لٹایا تھا،
یہ اتنے کوہ استقامت کے مناظر اس لیے نہیں دکھائے تھے کہ لوگوں اگر ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ان کے پاؤں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو یہ تو لخت جگر مصطفیٰ ہے، یہ امام الانبیاء اللہ کے محبوب کا پیارا شہزادہ ہے۔ ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے سلسبیل، پاؤں کی ٹھوکر سے کوثر و تسنیم کی نہریں جاری ہو سکتی تھیں، لیکن نہریں نہیں جاری کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا امتحان تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال، مشعل راہ بنا کر ہمیں ایک راستہ دینا تھا کہ لوگوں جب حق کی خاطر ڈٹ جانا پڑے، حق کی خاطر گردن کٹوانی پڑے، حق کی خاطر اپنا مال جان دھن من دھن ہر شے قربان کرنی پڑ جائے تو میرے حسین کو دیکھ لینا، میرے حسین کو دیکھ لینا۔ یاد رکھ لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کی یہ اتنی تربیت فرما کر ہمارے لیے احسان فرما دیا، ہم پہ احسان کیا ہے۔ پیغام حسین، شہادت حسین یہی ہے، صبر کا دامن نہ تھا چھوڑنا۔ صبر کیسا صبر؟ ارے عاشق تو صبر کی تعریف ہی کچھ اور کرتے ہیں۔ فرمایا امام حسین کا صبر یہ نہیں تھا کہ جو کربلا کے میدان میں ظلم و ستم ڈھائے گئے، ارے امام حسین کا صبر تو آپ دنیا میں جب تشریف لائے اسی وقت شروع ہو گیا تھا، جب شعور کی عمر میں پہنچے، اپنے نانا سے سنا کہ مولا کی بارگاہ بیکس پناہ میں یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، مولا کی محبت میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ شہید کون ہوتا ہے؟ جب شہادت نصیب ہوتی ہے تو انسان کی گردن کٹ کر زمین پہ بعد میں گرتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، دیدار الہی پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اپنے نانا کی زبان مبارک سے اتنا سن رکھا تھا، ارے امام حسین کا صبر تو اسی وقت سے شروع ہو چکا ہوا تھا۔ یہ 56 سال کی زندگی مبارک یہ صبر کی داستان ہے، یہ ایسی صبر کی داستان ہے کہ اس مولا کے دیدار کی خاطر میرے حسین تڑپتے تڑپتے آپ نے زندگی گزار دی کہ کب وہ وقت آئے کہ شہادت نصیب ہو اور دیدار الہی کہ ان لذتوں میں گم ہو جاؤں۔ مصر کی عورتوں نے یہ گلے کٹوانا، معصوم بچوں کے گلے کٹوانا، جوان قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے، امام علی اکبر، امام علی اصغر، اون و محمد، بھتیجے بھانجے، شہزادے شہزادوں، پھر شہزادوں کے ساتھ جو محبت کا انداز تھا، ان سارے کے سارے لاشوں کو دیکھنا اور پھر مضبوط قدمین شریفین طیبین طاہرین میں ذرہ برابر بھی لرزہ طاری نہ ہونا، یہ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ کیا تھی؟ ارے مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر، ایک جھلک کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں اور احساس نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، درد تو تھی، لیکن حسن یوسف کا نظارہ ایسا تھا کہ وہ درد کا احساس نہیں ہونے دیا، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، احساس نہیں ہوا۔ ادھر جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹیں، احساس نہ ہوا۔ یہ تو یوسف کو حسن دینے والے خالق کا حسن دیکھنے جا رہے تھے، یہ اس حسن و جمال کا نظارہ کرنے جا رہے تھے۔ یہ اس گردن پہ ایک تلوار کیا، ہزاروں تلواریں چلتی، ہزاروں نیزے چلتے، ہزاروں برچھیاں چلتی، اس سے بھی 1000 گنا زیادہ ظلم کیا جاتا، میرے حسین پھر بھی ذرہ برابر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑتے۔ وجہ کیا تھی کہ میرے حسین اس حسن لم یزل کے نظارے کے لیے، دیدار کے لیے آپ جا رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہزادے نے وہ مثال قائم کر دی کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے، ہمارے لیے صبر و استقامت کا ایک
ایسا مینارہ نور چھوڑ گئے کہ لوگوں آؤ، جب بھی یزیدیت کے خلاف، جب بھی ظلم و بربریت کے خلاف، جب بھی استحصالی نظام کے خلاف، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے کسی دشمن کے خلاف تمہیں کھڑا ہو جانا پڑے، ڈٹ جانا پڑے، تو پھر امام معصوم علی اصغر کی شہادت کو دیکھ لینا، جوان علی اکبر کی پاکیزہ جوانی کی اس شہادت کو دیکھ لینا، اپنی آل اولاد تن من دھن ہر شے کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر امام چاہتے تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، پانی کے چشمے جاری ہو سکتے، نہر فرات کا رخ موڑا جا سکتا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے وہ غریب، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ بے سہارا، وہ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے وہ لوگ جو کسی ظالم اور جابر حکمرانوں کی چکی میں پستے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ کون بنتا؟ ان کے لیے مینارہ نور کون بنتا؟ ان کے لیے اس انقلاب کا امام کون بنتا؟ وہ امام حسین نے بننا تھا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ مولا ہمیں امام علی مقام کی محبت بھی نصیب کر، اور ان کے پیغام شہادت کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ہم صرف لنگر کی حد تک نہ رہیں، ہم صرف ان کے معجزات، ان کی کرامات بیان کرنے تک نہ رہیں، ہم صرف اور صرف ان کا ادب کا پہلو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم صرف ایک پہلو کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان کے ہر پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہر ظالم اور جابر کے سامنے انکار حسین کی طرح ڈٹ جانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔